السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حسن رضا حسانی۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ کس علاقے سے؟ مسرور کے نواحی قصبہ کلاس والا، جو سیالکوٹ شہر کا جو ایک قصبہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی عمر؟ عمر 23 برس۔ 23 برس۔ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر یہ شاعری کا شوق کہاں سے بیدار ہوا؟ دیکھیں، ایک خدا داد صلاحیت ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس کے پیچھے کچھ رموز ہوتے ہیں، کہتے ہیں من جدہ واجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے اپنے مہم کو پا لیا۔ تو چونکہ میں بیسیکلی درس کا طالب علم ہوں، تو بیٹھے بیٹھے دل میں آیا کہ یار میں کچھ لکھوں، کوئی اپنے جذبات، کوئی احساسات، کوئی خیالات، ان کو قلم بند کروں۔ تو قوالیاں سننے کا مجھے شروع سے شوق تھا، ایک شغف تھا، فارسی کلام وغیرہ۔ تو وہ سنتے سنتے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ یار میں بھی کچھ لکھ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے اندر صلاحیتیں بھی اشرف رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے افضل رکھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ سوچا، تو سن 2016 عصر کے بعد، سردیوں کے دن تھے، تو نماز پڑھ کے عصر کے بعد میں نے سوچا کہ یار آج میں نے کچھ نہ کچھ لکھ کے اٹھنا ہے۔ کوشش، پہلی کوشش، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، شاعری کی وہ پہلی کوشش جس کو میں نے کیا، وہ شعر آپ کی سماعت کرتا ہوں کہ یار کو بے وفا کہنا تماشا ہے سرے بازار، یار کو بے وفا کہنا تماشا ہے سرے بازار، میں اس پردے میں رہتا ہوں جسے گمنام کہتے ہیں۔ بہت محبت، یہ میرا پہلا شعر تھا جی۔ اس میں آپ نے اس کو شاعری کرنے کے لیے مطالعے کا کیا پروسیجر؟ جی، میں یہ اپنے سامعین کرام کی گوش و گزار یہ بات خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مطالعہ انسان کے دماغ اور اس کی عقل کا عکاس ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی کی دماغی استعداد اور اس کی صلاحیت کو آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اس کے مطالعے اور اس کی گفتگو اور کلام سے آپ یہ بات محسوس کر سکتے ہیں۔ تو شاعر کے لیے سب سے پہلے اس کی خیالات کی بندش کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مطالعہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ انسانی زندگی میں ایک سب سے اہمیت کا حامل دوست ہے۔ بالکل جی۔ اچھا، شاعری میں کوئی آپ کا استاد وغیرہ جس سے عروض وغیرہ؟ جی، شاعری کے لیے بیسک کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ بحور ہوتی ہیں۔ تو 3-4 چیزیں ہیں قبلہ سیدنا احمد شاہ صاحب کے۔ پہلی چیز ہے آپ کا ایک خیال، ٹھیک ہے جی، جس کو آپ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے اس خیال کی ایک حقیقت، ٹھیک ہے۔ کسی بھی خیال کی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی نقل ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعری کی جو اصل ہے وہ اس کی حقیقت ہے خیال کی، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے اس خیال کے معانی، جو آپ شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا معنی اور حسن جو ہے نا واضح ہو۔ تیسری چیز آتی ہے کہ اس شاعری کی جو بندش ہے وہ اوزان کے تحت ہو، وہ اوزان جو بحریں ہیں، 24 بحریں ہیں عروض کی، تو ان کے اوپر اترتی ہو پوری۔ جب یہ چیزیں اور پروسیس کے تحت 3-4 چیزیں گزریں گی، قافیے کی بندش، ردیف کی بندش، تو مطلع، مقطع، یہ چیزیں مکمل ہوں گی، تو پھر جو ہے نا آپ کی شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے، تو پھر عروض آتا ہے۔ کن کن شاعروں کو پڑھا ہے اور کن کو زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ جی، بیسیکلی جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں چونکہ درس کا طالب علم ہوں، تو درس میں رہتے ہوئے تو میں نے چونکہ جو سب سے پہلے شعراء کو پڑھا تھا وہ 7 معلقات ہیں، ٹھیک ہے، 7 قصیدے، ان کو پڑھا۔ اس کے بعد دیوان حماسہ اور دیوان متنبی یہ پڑھے۔ اسی طرح پھر ادب عربی کی کتب پڑھی، تو اردو کے اندر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے، اور میر تقی میر، یہ میرے فیورٹ شعراء میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو میں جو ہے نا زیادہ لائک کرتا ہوں۔ اچھا، ناظرین کی نظر کوئی غزل جو آپ؟ غزل سناتا ہوں، تھوڑا تصوف کے رنگ میں ہے جی، کہ بخت نے ضرب لگائی تو خدا یاد آیا، بخت نے ضرب لگائی تو خدا یاد آیا، دی جو تقدیر دکھائی تو خدا یاد آیا، اور دل نے ایک خاکہ اچھالا تھا ذہن میں لیکن، دل نے ایک خاکہ اچھالا تھا ذہن میں لیکن، روبرو شکل نہ پائی تو خدا یاد آیا، اور میں نے یادوں میں بھی ایک یاد چھپا رکھی ہے،
کیا میں نے یادوں میں بھی ایک یاد چھپا رکھی ہے، جب کبھی یاد وہ آئی تو خدا یاد آیا، جب کبھی یاد وہ آئی تو خدا یاد آیا۔ اور میری پہچان کے در پر ہے مکفل خواہش، میری پہچان کے در پر ہے مکفل خواہش، اپنی زنجیر ہلائی تو خدا یاد آیا۔ اور وہ خزانہ ہے اسے کیسے کریں ہم حاصل، بات من عرف سنائی تو خدا یاد آیا۔ اور 360 بتوں کی تھی عمارت من میں، 360 بتوں کی تھی عمارت من میں نے فوراً جو گرائی تو خدا یاد آیا۔ اور مقطع شاعری کے بلا آپ کی نظر کے راز ہیں دفن شدہ دل میں حسن سو میں نے، راز ہیں دفن شدہ دل میں حسن سو میں نے، خود پہ دستک جو لگائی تو خدا یاد آیا، دی جو تقدیر دکھائی تو خدا یاد آیا۔ بہت شکریہ۔